خلیفہ رشید الفقہ حضرت مولانا سید مودودی پاک صاحب، علماء ذوی احترام، بالخصوص خلیفہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حافظ شاہ صاحب، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اسری بعبدہ فوق السماوات العلی وشرفه بغایۃ قربہ فکان قاب قوسین او ادنی واصطفاه لرؤیتہ وکلامہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في معارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان ذي النورين وأسد الله الغالب علي المرتضى وابنه الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الشهيد دافع الكرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج أمة أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجدد الأعظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وابن الشيخ المفتي العادل مصطفى رضا وابنه سيدي وسندي وذكري الشيخ المفتي أختر رضا وجميع أهل سنتي وجماعتي دائما أبدا أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما زاغ البصر وما طغى صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن عدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم اور آپ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم معجزہ کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ ہی کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس تذکرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور معراج کا جو تحفہ ہے، معراج کا جو پیغام ہے، مولا کریم ہم سب کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور اللہ کا مقام دونوں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام ہے۔ دونوں میں فرق ہے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ آج کی یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، جو شرف اس سے پہلے نہ کسی کو ملا نہ بعد میں کسی کو ملے گا۔ حضور حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں اور حضرت جبرائیل امین آئے، یہ سارے تذکرے کر چکا ہوں، حضور کو لینے کے لیے آئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی سما تھا کہ پے کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ ایک بات مجھے یاد آئی، قرآن پاک میں دو جگہ ایسی ہے کہ دونوں نبی نے سیم تمنا کی ہے، آرزو کی ہے، ایک اچھا دونوں کے الفاظ بھی سیم مگر ایک کی آرزو پوری ہوئی اور ایک کی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارنی کیف تحیی الموتی، اے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے جلاتا ہے، تو کہا گیا کہ فخر اربعۃ من الطیر، چار پرندے لو، یہ لو، وہ سب ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی، یہاں بھی ربی ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی، یہاں بھی ربی ارنی ہے۔ تو فرمایا لن ترانی، تم مجھے دیکھ سکتے۔ اب یہ ایک کی آرزو پوری ہوئی ہے ربی ارنی کہہ کے، اور ایک کی آرزو پوری نہیں ہوئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تمام انبیاء ہمارے نبی کو چھوڑ کر سارے
صفات کے مظہر ہیں اور ہمارے نبی اللہ کی ذات کے مظہر ہیں، اللہ کی ذات کے مظہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صفت کے دیکھنے کی تمنا کی تھی، وہ پوری ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذات کے دیکھنے کی تمنا کی تو منع کر دیا گیا، تو بتایا گیا موسیٰ تم مظہر صفت ہو، تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے وہ دیکھے جو مظہر ذات ہے، اسی کا نام محمد رسول اللہ۔ تو یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو قریب پر بند راستے تھے، حضور کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام براق پر سوار کر کے لے گئے۔ یہ جمعہ کے دن سارا بیان ہوا۔ اچھا آپ کو ایک بتاؤں کہ یہ حضور کا سفر نہیں ہے، معراج حضور کی سیر ہے۔ کیا ہے؟ سیر ہے۔ سفر جو ہوتا ہے وہ اسپیڈ سے ہوتا ہے، اور سیر کا عالم یہ ہے کہ گئے اور آئے اور وقت لگا بھی نہیں۔ تو حضور کے سفر کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سیر ہے۔ حضور ہر چیز دیکھتے گئے۔ آدمی جب سفر کرتا ہے، اب یہاں سے اپنے احمد آباد جائے تو جتنی گاڑی اسپیڈ میں ہوگی ہمیں کچھ دکھے گا نہیں، اور ہم دیکھتے بھی نہیں، کیونکہ ہم اس کے لیے نکلے نہیں ہیں۔ ہم نکلے ہیں کہ بھئی ہمیں احمد آباد جانا، تو ہم ادھر ادھر دیکھیں یا نہ دیکھیں کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اور جب آدمی سیر کے لیے نکلتا ہے، آپ کاکڑیا جاؤ یا کہیں بھی جاؤ تو ایک ایک چیز دیکھتے ہو، ایک ایک پنجرے کو دیکھتے ہو، کہ آدمی سیر کے لیے نکلا۔ اب اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہماری نشانیاں دیکھیں۔ اب سیر بھی حضور کی ایسی سواری پر ہے کہ حدیث میں منتہا بصری، یعنی براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ ایک قدم یہاں پر اور ایک قدم جہاں آخری نظر جائے وہاں پر، منتہا بصری، جہاں تک حد نگاہ جائے۔ اب یہ دیوار نہ ہو، یہ سب نہ ہو تو کئی کلومیٹر تک نگاہ دیکھ سکتی ہے، وہ بھی مصطفیٰ کی نگاہ۔ تو جہاں تک جائے وہاں تک جو ہے اس کا دوسرا قدم تھا۔ مگر حضور کی سیر کا عالم یہ ہے، اب حضور کی سیر کی تو ٹھیک، حضور کی دیکھنے کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ نسائی شریف میں ہے، آقا فرماتے ہیں مگر تو لیلۃ اسری بی علی موسیٰ وہو یصلی فی قبری، میں معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ توجہ ہے، یہ ہے حضور کی معراج میں حضور کی دیکھنے کی طاقت کا عالم کی اتنی اسپیڈلی سواری میں ہم ہوائی جہاز سے جائیں تو ہمیں دکھے گا، حالانکہ جہاز رتن پور کے اوپر سے ہی جاتا ہے تو ہمیں اپنا مکان دیکھے گا نہیں، مگر یہاں حضور کی طاقت دیکھیں۔ اب بھی کوئی کہے گا کہ حضور ہماری طرح ہے، 40 دن کے چلے کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے حضور ہماری طرح ہے۔ اب حضور بیت المقدس پہنچے، اللہ نے ہر نبی کو طاقت دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حضور بیت المقدس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ جب حضور پہنچے بیت المقدس تو فرشتوں نے، حوران بہشت نے حضور کا استقبال کیا ان الفاظ کے ساتھ۔ جب ہمارے پیر آتے ہم کہتے ہیں پیر ہمارے نور والے مرحبا، ایسے کہتے ہیں۔ فرشتوں نے استقبال کیا حضور کا ان الفاظ کے ساتھ بیت المقدس میں، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا ظاہر، السلام علیک یا باطن۔ آقا کریم نے جبریل امین سے کہا جبریل یہ تو اللہ تعالیٰ کے نام ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ تو قرآن کی آیت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ فرشتے ان الفاظ سے مجھے کیوں جو ہے استقبال کر رہے ہیں، میرا استقبال کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف آپ کو بھی دیے ہیں، یہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دیے ہیں۔ کچھ صفتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہیں اور اللہ نے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ آپ اول ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے آپ کے نور کو پیدا فرمایا۔ آپ آخر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں نے سب سے آخر میں آپ کو بھیجا ہے۔ آپ ظاہر ہیں کہ آپ ہی سے ساری کائنات کا وجود ہوا ہے، اور آپ باطن ایسے ہیں کہ ابو بکر بھی آپ کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی اول وہی آخر وہی باطن وہی ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے۔
7 صفحے تھی انبیاء کرام بیت المقدس میں. ہم نے وہ جگہ کی دیکھی ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا. 2 رکعت اگر سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان کی، سب بن گئی. اب امام کا انتظار ہے. ایک مسئلہ ہے شریعت کا کہ الاول فالاول، جو پہلے آئے وہ پہلے. شریعت کا بھی عام بھی ہے بھائی آپ کہیں بھی کسی کیو میں کھڑے ہوں تو جو پہلے ہوگا وہ پہلے ہوگا. تو اب جتنے پہلے انبیاء کرام آئے اس حساب سے امامت کا حق ان کا ہے. مگر بیت المقدس میں شب اسرا جبریل امین علیہ السلام نے امامت کے لیے گزارش کی حضور سے، تو حضور آئے سب سے آخر میں. مگر اب امامت کے مصلی پر حضور ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی تو بتانا تھا کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آیا ہو معنی اول آخر، پیچھے ہیں 10 بستہ جو حاضی تو سلطنت آگے کر چکے تھے. پتا چلے کہ اصل میں اول حضور ہی ہیں، آنے میں پیچھے ہیں، مرتبے میں سب سے اول. اس لیے کہ امامت کی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مرتبے میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو وہ امامت. حضور نے 2 رکعت پڑھی. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھی. یاد رکھ لینا کبھی سوال جواب میں کام آئے. اب اس کے بعد انبیاء کرام نے خطبے دیے. اولو العزم پیغمبر نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خطبہ سنایا. فرمایا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا وعطانی ملکا عظیما وجعلنی امتا قانتا للہ یتم بی وانقذنی من النار وجعلها علی بردا وسلاما. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، جس نے مجھے عظیم سلطنت عطا فرمائی. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت میں کچھ لوگ ایسے کیے کہ ہمیشہ ان کی پیروی کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کا لقب ہے ابو الانبیاء. اب سارے انبیاء جو بعد میں ہوئے نا وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی جو ہے اولاد میں ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ پر ٹھنڈی کر دیا، آپ کو مجھ پر گلزار کر دیا اور میرے لیے سلامتی والی بنا دیا. ثم ان موسیٰ علیہ السلام اسنا علی ربی. اب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی. انہوں نے کہا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما وجعل ہلاک آل فرعون ونجات بنی اسرائیل علی یدی وجعل من امتی اقواما ہم یعدون بالحق ہم یہدون وبالحق یعدلون. کہا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھ سے کلام کیا، مجھے شرف ہم کلامی کا مقام عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو میرے ہاتھ پہ نجات عطا فرمائی اور فرعونیوں کو ڈبو دیا. میری امت میں کچھ لوگ ایسے رکھے کہ ہمیشہ وہ ہدایت کا راستہ بتائیں گے اور عدل و انصاف ہمیشہ کریں گے. یہودیوں میں کچھ یہودی ہمیشہ ایسے رہے جنہوں نے بلند آواز سے کہا کہ محمد رسول اللہ یہی آخری نبی اور سچے نبی ہے. سارے یہودی جھوٹے نہیں تھے. میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہمیشہ ہدایت یافتہ رہیں گے اور عدل و انصاف کی بات کریں گے. ثم ان داؤد علیہ السلام اثنى علی ربی. پھر داؤد علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی. الحمدللہ الذی جعل لی ملکا عظیما وعلمني الزبور والآني الحكيم وسخر لي الجبال يسبحن والطير وأعطاني الكتاب والحكمة وفصل الخطاب. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی. آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے 2-3 مرتبہ آپ کو جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ کیسے بنے. وہ ایک سپاہی تھے، کیا تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی. وہ کیسے بادشاہت عطا فرمائی وہ قرآن کے 2 پارے کے آخری پیج میں وہ ہے. میں نے 2-3 مرتبہ اس کا ذکر کیا. پھر داؤد علیہ السلام کہتے اللہ تعالیٰ نے مجھے زبور عطا فرمائی اور مجھے وہ معجزہ دیا کہ میرے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا. لوہے کو نرم کرنے کے لیے آگ میں ڈالنا پڑتا ہے.
موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا والآن لی الحدید، کسی بھی لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا اور اسی سے آپ لوہے کا لباس بناتے اور اسی کو فروخت کر کے اپنا گزارا کرتے۔ وسخر لی الجبال، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میرے تابع کیا۔ یسبحن بتائے ہاں وہ جب میں تسبیح بیان کرتا ہوں تو پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں اور پرندے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور وہ بیان عطا فرمایا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ ثم ان سلیمان علیہ السلام اثنى علی ربہ، پھر سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا۔ قال الحمد للہ الذی سخر لی الرياح وسخر لی الشیاطین یعملون لی ما شئت من محارب وتماثیل وجفان كالجواب وقدور الراسیات وعلمني منطق الطير وآتاني من كل شيء فضلا وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير وفضلني على كثير من عبادة المؤمنين وآتاني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وجعل لي ملكا طيبا ليس علي فيه حساب۔ ذرا زور سے تو کہہ دیا، اس میں بھی کہنا پڑے گا آگے آپ کی جگہ پہ نہیں لگا رہے معافضل صاحب کو ہماری سامنے یہ ماشاءاللہ بہت باصلاحیت لوگ ہیں، میرے جیسے بلکڑ آپ کے سامنے بولتے رہتے ہیں، یہ لوگ کلاس میں علم کے دریا بہاتے ہیں اور یوں ان کے سامنے میں بیٹھوں تو میرا کچھ نہ یہ میں وہ نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ مگر یہ کچھ حضرات ہیں کہ جو مائک پہ بولتے نہیں تو انہیں پہچانتے ہیں، وہ ہمارے جیسے بول کرتے ہیں تو اپنے احتیاط بڑھا لی ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی جو ہے لوگ بھی عطا فرمائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہواؤں کو میرے تابع کیا، جس نے جنات کو میرے تابع کیا، ایسے تابع کیا جنات کو کہ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں جب میں ان سے کہتا تھا تو بڑی بڑی دیگیں اٹھا لاتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بڑے بڑے جو ہے کنویں کھودتے تھے۔ اور آج بھی جنات ایسے تابع ہیں کہ کسی بھی جن کو دو کا نام لو وہ چلا جائے گا، ایک سلیمان علیہ السلام کا اور ایک شیخ عبدالقادر جیلانی کا۔ کسی بھی جن کے سامنے یہ دو نام دیں آج بھی وہ تابع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں مجھے سکھائی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر فضیلت عطا فرمائی، انسان جنات چرند پرند ان سب کو میرے قبضے میں کیا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو کسی کو بظاہر نہیں دی، اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے لیے پاکیزہ ہوئی، وہ کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب نہیں دینا، لیس علی فی حساب، مجھے اس کا حساب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جعل لی ملکا طیبا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکیزہ بادشاہت عطا فرمائی۔ ثم ان عیسیٰ علیہ السلام اثنى علی ربی، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا۔ قال الحمد للہ الذی جعلنی کلمہ وجعل مثلی مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون وعلمني الكتاب والحکمت والتوراة والانجیل وجعل انی اخلق لكم من الطین كهيئة الطير فانفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وجعل انی ابرئ الاکمہ والابرص وأحیی الموتى بإذن الله ورفعنی وطہرنی وأعاذنی وأمی من الشیطان الرجیم فلم یکن لیس علینا من سبیل۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تمام استاد اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے کلمے کون سے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریبان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کن کہہ کے پھونک ماری، اسی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیٹ میں جلوہ افروز ہو گئے۔ اس کا ذکر قرآن کے 16ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ایک طرح جو ہے حصہ رکھا کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے اور میں بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب حکمت و توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ مٹی کو بنا کر اس کا پرندہ بناتا، اس میں پھونک مارتا تو اس میں روح آ جاتی اور وہ اڑنے لگتا تھا۔ اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ مادرسہ اندوں کو ہاتھ لگاتا وہ دیکھتا ہو جاتا، کوڑیوں کو جو ہاتھ لگاتا اس سے شفا مل جاتی، اور مردوں سے کہتا تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پاک کیا، مجھے آسمان پر اٹھایا، اور میری اور میری ماں کی اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر سے حفاظت کی۔
اب باری آئی خطیب الانبیاء کی، سارے نبیوں کے خطبے ختم ہوئے، اب باری آئی امام الانبیاء کی۔ اب حضور نے اپنا خطبہ پیش کیا، آپ کو ایک ایک جملے پر سبحان اللہ کہنا ہے۔ ثم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقال كلكم اثنى على ربي وانا مصر على ربي۔ حضور نے فرمایا تم سب نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اب میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان وانزل علی الکتاب تبیانا لکل شیء وجعل امتی امتا وسطا وجعل امتی هم الاولون والآخرون وشرح لي صدری ووضع لي وزری ورفع لي ذکری وجعل لي فاتحا وخاتما۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، جس نے مجھے کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ ساری جو ہے دنیا کے لیے مجھے درس سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، جس نے مجھ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ جلدوں سے کہہ دو، بھول گئے ہو اس لیے کہتا ہوں، ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ مولا کائنات کے پاس ایک یہودی آیا، کہنے لگا قرآن میں آیت ہے کہ ہر چیز کا اس میں روشن بیان ہے، کہا اس کی پتلی داڑھی تھی، حضرت مولا کائنات کی پھڑاؤ دار داڑھی تھی، کہا میری پتلی داڑھی کا اور آپ کی پھڑاؤ دار داڑھی کا ذکر کہیں قرآن میں ہے؟ آپ نے فرمایا ہے، کہاں ہے؟ 8ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ بہت ساری پاکیزہ زمین اللہ کے حکم سے زیادہ سبزہ اگاتی ہے اور بہت ساری ناپاک زمین وہ کم سبزہ اگاتی ہے۔ اے یہودی و ناپاک زمین تیری داڑھی ہے، پاکیزہ زمین میری داڑھی ہے۔ ایسی کتاب اتاری جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وجعل امتی خیر امتی اخرجت للناس، ایسی امت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں لوگوں میں سے چن لیا۔ زور سے کہہ دو بھائی، ہم چنے ہوئے آئے ہیں، اس میں آئے ہیں چنے ہوئے، اور اس نبی کی امت میں آئے ہیں جس نبی کی امت میں آنے کی تمنا موسیٰ کلیم اللہ کیا کرتے تھے۔ اور جب کسی کو چنا جاتا ہے اس میں کوئی خوبی ہوتی ہے۔ میں نے بتایا تھا نا جمعہ کے دن 40,000 خوراک میں سے ایک کو چنا تو اس میں خوبی تھی کہ مصطفیٰ کی یاد میں رو رہا۔ تو اب ہم میں کیا خوبی ہے؟ تو لا مقام میں جب انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات آئے گی اگر ٹائم رہا، اس میں ہماری خوبی بیان کی گئی ہے، میں آگے بیان کرتا ہوں۔ جب لا مقام میں اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری خوبی ہوگی کہ کس خوبی کی وجہ سے ہمیں چن لیا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وجعل امتی امتا وسطا، مجھے ایسی امت عطا فرمائی جو افضل امت ہے۔ وجعل امتی هم الاولون والآخرون، اور ایسی امت عطا فرمائی جو دنیا میں آنے میں سب سے پیچھے ہے اور جنت میں جانے میں سب سے پہلے ہے۔ ان الجنۃ محرمۃ علی جمیع خلقی حتی يدخل هو وامته، دورت میں ہے کہ جنت میں انٹری سارے لوگوں میں حرام ہے جب تک کہ میرا محبوب اور اس کے سارے امتی داخل نہ ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جائے نہ جنت غلام، خود ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں دور۔ اور شرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کشادہ فرما دیا۔ الم نشرح لک صدرک، اللہ تعالیٰ نے میری پیٹھ کے بوجھ کو ہلکا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر کو بلند فرمایا۔ وجعل لی فاتحا وخاتما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فتح بنوانے والا اور مجھے خاتم الانبیاء بنا کر کے بھیجا۔ اتنا خطبہ ختم ہونا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور سارے نبیوں کو مخاطب کرتے فرمایا سن لیا تم نے بہذا فضلکم محمدا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھے جسے ہے، ان اونچوں میں اونچا ہمارا نبی جس کو شایا ہے عرش خدا کے جلوس ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ لا مکان تک اجالا جس کا ہے وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ وہ جیسے ہی خطبہ ختم ہوا اور پھر اس کے بعد یہاں سے آسمان کا سفر شروع،
برابر بیت المقدس جہاں ہے پوری دنیا میں آسمان پر چڑھنے کی سیڑھی بھی وہیں ہے. آپ کو حکمت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیت المقدس لے جانے وہیں سے آسمان کی سیڑھی ہے. حضرت جبریل امین ساتھ ہے اور حضور کی سواری اب چلی. پہلا آسمان جس کا نام ہے باب الحفظ، اس کے درمیان فرشتے کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام. یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ حضور جب پہلے آسمان پر گئے، دروازہ کے پلایا، فرشتے نے پوچھا کون ہے وغیرہ سب، یہ حدیث میں سب ہے. اور جیسے ہی دروازہ کھلا حضور نے دیکھا آسمان فرشتوں سے پہلا آسمان بھرا ہوا ہے اور سارے فرشتے یہ قیام میں ہیں. جس میں ہے قیام میں، ان کی عبادت قیام. اور پہلے آسمان کے فرشتے قیام میں ہیں اور سب ایک تصویر بیان کر رہے ہیں. سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ. آقا فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کب سے اس عبادت میں ہے؟ کہا جب سے پیدا ہوئے تبھی سے کھڑے ہیں اور اسی عبادت میں ہیں اور یہی تصویر بیان کرتے ہیں سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو فرشتوں کی اس عبادت قیام کا حصہ عطا فرمائے. حضور نے دعا فرمائی، قیام فرمائی. اب آگے فرشتوں سے ملاقات کے بعد حضور آگے گئے. حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ ابھی بیت المقدس میں. ابھی کہاں ہیں؟ تو بھائی نبیوں کی اپنی طاقت سب برابر ہے. توجہ ہے نا؟ آج کی سائنس سے سب بتا دیتی کہ جب چند چیزوں کو چھوڑ دو تو اس میں بیٹھنے والا 1 گھنٹے میں یہاں ہے، 1 گھنٹے میں کہاں ہے. تو جسے اللہ تعالیٰ روحانی طاقت عطا فرمائے. ہماری طاقت کی لمٹ ہے، اللہ کی قدرت کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو جب ایک پلک جھپکتے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر وہ اتنا بڑا لا سکتا ہے تو انبیاء ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب حضور نہیں جا سکتے ہیں. اب آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرحبا ابن صالح وہ نبی صالح کہہ کر کے حضور کا استقبال کیا. اور آدم علیہ السلام کو حضور نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کبھی دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں. دائیں دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو جو ہے رونے لگتے ہیں. اور دائیں حضرت آدم علیہ السلام کی کچھ خوشبو ہے اور کچھ ایسی نورانی صورتیں ہیں، وہ بائیں ڈراؤنی شکلیں ہیں. جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں رائٹ سائڈ ان کی وہ اولاد ہیں جو ایمان والی ہے، جن سے خوشبو آ رہی انہیں دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. اور لیفٹ سائڈ وہ اولاد ہے جو کافر ہے، مشرک ہے، تو انہیں دیکھتے ہیں تو پھر وہ رونے لگتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد اب حضور جو ہے دوسرے آسمان کی طرف ہے. دوسرے آسمان کا نام ہے قیدوم. اس کے دربان فرشتے کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام. حضور جب گئے تو دوسرے آسمان میں فرشتے جتنے تھے وہ سب کے سب رکوع میں تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے سبحان الوارث الواسع، سبحان الذی یدرک الابصار، سبحان العظیم العلیم. حضور نے پوچھا جبریل یہ کب سے رکوع میں ہے؟ جب سے پیدا ہو گئے. جب سے پیدا. یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو فرشتوں کی اس عبادت کا حصہ عطا فرمائے. حضور نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. بعض روایتوں میں ہے کہ اگلی امتوں میں نماز تھی مگر رکوع نہیں تھا. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ رکوع اس امت کے ساتھ خاص ہے. رب فرماتا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ رکوع کی جو ہے عظمت اور حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا کے ذریعے عطا فرمایا. حضرت دوسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جس سے ملاقات ہوئی حضور نے ان کی بھی تعریف فرمائی جو بخاری شریف میں ہے. اب حضور ان سے ملاقات کرنے کے بعد تیسرے آسمان پر گئے. تیسرے آسمان
جس کا نام زیدون ہے، اور ان کے درمیان فرشتے کا نام ہے حضرت کائل علیہ السلام۔ جب حضور گئے تو فرشتے سب کے سب سجدے میں تھے۔ جیسے ہی حضور نے انہیں سلام کیا، سارے فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا، سلام کا جواب دیا اور پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے، اور وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ کون سی تسبیح پڑھ رہے تھے؟ سبحان الخالق العالمین، سبحان الذی لا مقر ولا ملجا الا الیہ، سبحان العلی الاعلی، یہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کب سے سجدے میں ہیں؟ کہا جب سے پیدا ہو اس سجدے میں ہیں، آج پہلی مرتبہ آپ کو جواب دینے کے لیے سر اٹھایا ہے۔ آپ رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو ان کی اس عبادت کا بھی حصہ عطا فرمائے۔ حضور نے دعا فرمائی، ہر رکعت میں سجدے 2 ہوئے، اس لیے کہ فرشتوں نے پہلے سجدہ کیا، پھر حضور کا جواب دینے کے لیے سر اٹھایا، 2 بار سجدہ کیا تو ہر رکعت میں سجدے واجب 2 ہوئے۔ سمجھو ہے تیسرے آسمان پر، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے حضور چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ چوتھے آسمان کا نام ہے ظاہرہ۔ کیا نام ہے چوتھے آسمان کا؟ ظاہرہ۔ اور اس کے درمیان فرشتے کا نام ہے حضرت سقائیل علیہ السلام۔ حضور جب گئے تو سارے فرشتے قاعدے میں تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے، سبحان الرؤوف الرحیم، سبحان النور المبین، سبحان الذی لا یخفی علیہ شیء، سبحان رب العالمین۔ اے جبریل کب سے یہ جو ہے قاعدے میں ہیں؟ یا رسول اللہ جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں تب سے قاعدے میں ہیں۔ آپ اپنے رب سے دعا کریں اللہ ان فرشتوں کی عبادت کا حصہ آپ کو عطا فرمائے۔ حضور نے دعا کی تو نماز میں قاعدہ، دور سے بولو، قاعدہ فرض ہوا، یہ عبادت ہے۔ اب چوتھے آسمان پر اللہ کے رسول نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ان سے ملاقات کرنے کے بعد آگے بڑھے، ایک فرشتے کو دیکھا جو اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے جو ہے 4 پائے ایسے تھے جس میں ہر میں 7 لاکھ جو ہے اس کی کونے 6 پائے تھے۔ اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھا، بڑا ایسے جو ہے غمگین اور اداس، توجہ نہیں۔ اس فرشتے کے سامنے ایک تھال تھا، ایک تختہ تھا، بغل میں ایک درخت تھا جس میں سبز پتے تھے اور اس میں ہر ایک کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ان کا سر نیچے تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، کہا اسرائیل اللہ کے رسول آئے ہیں۔ فوراً انہوں نے استقبال کیا، کہا یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا مرتبے والا کسی کو پیدا نہیں کیا اور آپ کی امت سے بڑھ کر افضل کسی کو پیدا نہیں کیا۔ آپ کی امت سب سے جو ہے افضل امت ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اونچا مقام عطا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا اسرائیل کچھ پوچھنا ہے؟ اے رسول اللہ پوچھنا، اتنے اداس کیوں ہیں؟ اور تمہارے سامنے یہ تھال کیسا ہے، تختہ کیسا ہے، یہ درخت کیسا ہے؟ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیا، ہر سیکنڈ میں کرنی ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ ڈرتے رہتا ہوں کہ کہیں میری اس ڈیوٹی پہ کوئی کوتاہی واقع نہ ہو جائے، میرے اس فرض میں کوتاہی اور سستی واقع نہ ہو جائے، ہمیشہ اس پہ چوکنا رہتا ہوں۔ بھائی آدمی کو جب اپنی ڈیوٹی کا احساس ہو تو بندہ اداس رہتا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ چوکنا رہتا ہے، توجہ اسی پر رہتی ہے۔ اور میرے سامنے جو تھال ہے وہ پوری دنیا کے مانند ہے، ساری دنیا اللہ نے میرے سامنے اس تھال میں رکھ دی ہے۔ کون کہاں ہے؟ اس حال میں ہے، میں یہیں بیٹھے بیٹھے انہیں دیکھتے رہتا ہوں۔ اور یہ جو تختہ ہے میرے سامنے، اس میں ہر جگہ جو ہے موجود ہے کہ کہاں کیا ہے، اور یہ جو پتا ہے، یہ جو درخت ہے، اس میں سب کا نام ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے انسانوں میں سے تو یہ پتا پیلا ہوتا ہے، جب اس کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پتا گرتا ہے اور پھر میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ آقا کریم نے قربان جائیے اپنے آقا پر ذرا ایک مرتبہ زور سے کہہ دے یا رسول اللہ، بلکہ ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد
موجود وسلم. اس پر میں نے درود شریف پڑھایا کہ حضور کو اپنی امت کا خیال کتنا ہے. حضور کہتے ہیں اسرائیل ایک بات کرنی ہے جی وہ ارشاد فرمایا میری امت کے ساتھ. اچھا ہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جو ہے دونوں طرف فرشتے تھے. رائٹ سائڈ جو فرشتے تھے ان کی شکلیں بڑی نورانی, لباس خوبصورت اور تسبیح کرتے تو نور نکلتا. لیفٹ سائڈ جو فرشتے تھے شکلیں ڈراؤنی, بڑے جو ہے ناخون اور تسبیح کرتے تھے تو جیسے آگ کے شعلے نکلتے ایسے کہ ان کی طرف آنکھ دے کر کے دیکھا نہ جائے. اتنے جو ہے وہ ڈراؤنی شکل والے فرشتے. آقا کریم نے فرمایا یہ دونوں کیسے؟ کہا یا رسول اللہ جب کوئی آپ کی امت میں سے یا انسانوں میں سے کسی بھی نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو میں روح قبض کر کے ان جو اچھی شکل والے فرشتے ہیں انہیں دے دیتا ہوں, اور جو بد ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے یا فاسق و فاجر ہوتا ہے تو پھر میں اس کی روح قبض کر کے یہ ڈراؤنی شکل والے کو دے دیتا ہوں. یہ جو ہے دونوں میرے ساتھ ہوتے ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا جبریل میری امت کے ساتھ نرمی کرنی, میری امت کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا, یہی تم سے ایک بات کرنی ہے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے روزانہ دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ مجھ سے فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی امت میں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان سے اسرائیل نرمی کا برتاؤ کرنا. اللہ اکبر. پھر حضور سے ملاقات کرنے کے بعد 5ویں آسمان پر گئے. 5ویں آسمان کا نام ہے صافیہ اور اس کے دربان فرشتے کا نام ہے موبائل علیہ السلام. جب حضور گئے تو وہ فرشتے تسبیح کر رہے تھے مگر خشوع و خضوع کے ساتھ, ایک دھیان کے ساتھ. نماز میں خشوع خضوع بھی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایک دھیان کے ساتھ تسبیح پڑھ رہے تھے سبحان القاضی الاکبر سبحان العدل الذی لا یجوع. یہ تسبیح فرشتے پڑھ رہے تھے. جبریل یہ کون سی عبادت کر رہے ہیں یا رسول اللہ؟ یہ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں. آپ رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو اس خشوع و خضوع کا بھی حصہ عطا فرمائے. تب رب نے فرمایا مومن وہ کامیاب ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اور پھر 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہاں سے حضور 6ٹھے آسمان پر تشریف لے گئے. 6ٹھے آسمان کا نام ہے ظاہرہ اور اس کے دربان فرشتے کا نام ہے رومائل علیہ السلام. کون سا نام ہے؟ رومائل. حضرت رومائل علیہ السلام. حضور جب گئے تو 6ٹھے آسمان پر فرشتے جو تسبیح بیان کر رہے تھے وہ تھی سبحان اللہ الکریم سبحان النور المبین سبحان الذی الہ من فی السماوات و الہ من فی الارض. 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر حضور 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے. 7ویں آسمان کا نام ہے 7ویں آسمان کا نام ہے راموس. کیا نام ہے؟ راموس. اس کے درمان فرشتے کا نام ہے روحائل علیہ السلام. 7ویں آسمان کے فرشتے جو تسبیح بیان کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ سبحان الذی بسط السماوات ورفعها سبحان الذی اطلع الکواکب واظہرها. 7ویں آسمان پر اللہ کے رسول کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو خوش آمدید کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ہم پر کرم فرمایا یا محمد اقری امتک منی السلام واخبرهم ان الجنت طیبۃ التربۃ وعذبها الماء وانها قیعان وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کریں. یار اللہ کے خلیل کا سلام آ رہا ہے. کس کا سلام آ رہا ہے؟ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم. اپنے کو اگر کلیکٹر کا سلام آیا آج تو کلیکٹر نے میرے کو سلام کہا پھولے نہیں سنبھالتے مگر روحانیت میں کسی کا مرتبہ نہیں. کون سا
اور یہ کس کے صدقے میں آ رہا ہے؟ کس کے صدقے میں؟ حضور کے صدقے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کا میرے سلام، اپنی امت کو میرا سلام کہے اور ان سے کہیں کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، مگر وہ خالی ہے۔ کیا ہے وہ؟ خالی ہے۔ اور جنت میں درخت لگانا ہے آپ کی امت کو تو ان سے کہنا زیادہ سے زیادہ پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنی مرتبہ جنت میں درخت لگتا جائے گا۔ یہ پیغام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ پڑھ لیجیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو تسبیح کل میزان کو بھی بھر دے گی۔ اور حدیث میں ہے سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض۔ سبحان اللہ الحمدللہ کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ بندہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی خالی جگہ کو سبحان اللہ الحمدللہ کے ثواب سے بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد حضور جو ہے ساتویں آسمان پہ بیت المعمور میں تشریف لے گئے۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ، کعبہ ہمارا قبلہ، اور جس سمت کعبہ ہے نا، جہاں کعبہ ہے اور جو سمت اوپر جاتی ہے وہیں ساتویں آسمان پر سیٹ میں جو ہے وہ بیت المعمور ہے، جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ وہ یاقوت، وہ زبرجد، وہ جواہر، اس سے وہ قبلہ جو ہے بنا ہوا ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی، فرشتوں کا جو ہے وہ کر رہا ہے کہ آپ ہماری بھی امامت فرمائیں۔ حضور نے انہیں بھی 2 رکعت بیت المعمور میں پڑھائی۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت میں یہ 2 رکعت جمعہ کے اس میں عطا فرمائیں۔ زور سے کہہ دو۔ تو جمعہ کی یہ 2 رکعت ہوئی۔ جمعہ کی نماز تو جو ہے وہ ملی معراج میں، مگر جو اس کی شرطیں ہیں وہ پوری ہوئی مدینے میں۔ اس لیے مکہ میں جمعہ قائم ہوا نہیں، مدینے میں جمعہ قائم ہوا، اس لیے کہ اس کی شرط ہے کہ بھائی کیا ہو، دارالاسلام ہو، اسلامی حکومت ہو۔ مکے میں تو یہ سب تھا نہیں، مدینے میں جب تھا تو جمعہ وہاں قائم ہوا۔ اس لیے نبی نے جو پہلا جمعہ ادا فرمایا تھا اس میں جو خطبہ اللہ کے رسول نے پڑھا تھا وہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا، وہ بھی پورا خطبہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ روایتوں میں ہے کہ جمعہ کے دن آج بھی ہر جمعہ بیت المعمور میں جبریل علیہ السلام اذان پڑھتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ خطبہ پڑھتے ہیں، میکائیل علیہ السلام امامت کرتے ہیں۔ اور جیسے جمعہ کی یہ نماز فرشتوں میں ختم ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں نے جو اذان دی اس کا ثواب امت مصطفیٰ کے سارے مؤذنوں کا عطا فرما۔ اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں نے جو خطبہ دیا ہے اس کا ثواب امت مصطفیٰ کے جتنے خطیب ہیں انہیں عطا فرما۔ اور پھر جو ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں نے جو نماز پڑھائی ہے اس کا ثواب امت مصطفیٰ کے جتنے امام ہیں جنہوں نے جمعہ پڑھا انہیں عطا فرما۔ آپ تو رہ گئے نہیں، جتنے فرشتے پیچھے پڑھتے ہیں انہوں نے وہ کہتے ہیں مولا ہم نے جو یہ نماز پڑھی اس کا ثواب آج جس نے جمعہ پڑھا ہے اسے عطا فرما۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری سخاوت ہے، اب میری سخاوت یہ ہے کہ جو میرے محبوب کی امت میں جمعہ پڑھنے آئے گا جو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا، جب جائے گا ان کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ پھر حضور جو ہے اب سدرۃ المنتہا وہاں حضرت جبریل، اب وہاں سے آگے رفرت ظاہر ہوا، وہاں سے روح حجابہ۔ اللہ اکبر۔ پھر سے کہہ دو کہ سر جھکائے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہاد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ یہاں سے دریا جانا ہوتا ہے تو پتھر پہ لکھا ہوتا ہے سنگ منزل کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں لکھا ہوتا ہے 16 کلومیٹر 15 کلومیٹر لکھا رہتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد موڑ آتا ہے تو موڑ بھی رہتا ہے،
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب کس کو پوچھو گے؟ جبریل بھی ساتھ میں نہیں. سراغ عین و متا کہاں تھا؟ نشانے کیسو علاقہ کہاں گئے؟ کس طرف گئے؟ کیسے گئے؟ یہاں عقل کے گھوڑے سب ختم ہو جاتے ہیں. القربان کل پیش مصطفیٰ. اب یہاں عقل کام کرتی نہیں ہے. کیسے گئے؟ کدھر گئے؟ کیا ہوا تھا؟ کیا نہیں ہوا تھا؟ کہا اب نہ کوئی وہاں پتھر ہے نہ کوئی معاملہ ہے، بس یہ ہے کہ حجابات ٹوٹتے جا رہے ہیں. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فوقت جنم کے پچھلے گلے میں تھی. ابھی حجاب اٹھتے گئے، حجاب اٹھتے گئے، اور حضور جب قریب پہنچے تو حضرت صدیق اکبر کی آواز میں رب نے آواز صدیق اکبر کی آواز میں پتا چلا. اللہ تو جانتا ہی ہے کہ محبوب کو سب سے پیاری آواز کس کی آواز ہے. جب پیارے کی آواز سن لو، پیارے کی آواز سن لو تو پھر ٹھنڈک ہو جاتی ہے اور گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے. کہیں ودیش میں جاؤ کوئی اپنے والے کی آواز پیچھے سے آ جائے تو آدمی فوراً جو ہے ہو جاتا ہے یار یہ تو اپنا ہے. تو صدیق اکبر کی آواز میں ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، ادنو یا خیر البریہ. ذرا زور سے کہہ دو. اعلیٰ فرماتے ہیں برے محمد، برے حمد، قریب ہو محمد، قریب آج سر برے مبجد. مثال جاؤ کیا ندا تھی، کیا سما تھا، کیا مزے تھے. عرش عیبن نہ انی ظاہر میں مہمانی ہے، نہ لطف ادنو یا احمد نصیب دن ترانی ہے. یہ شعر میں نے شاید آپ کے سامنے پہلی مرتبہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا. میں بہت سارے شعر کو بھول گیا. بدائی کے بخشش میں بہت ہی حق تھی، مگر اب چونکہ آپ کے اوپر سے جائے اور ٹائم رہتا نہیں ہے اس لیے جو ہے اس کو سمجھانا پڑے گا. تو بہت سارے شعر بھول گیا، بہت سارے. ورنہ ایک زمانہ تھا جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت جمعرات کو شام کو وہ بیت بازی ہوتی تھی. بیت بازی کو کیا کہتے ہیں؟ انتاکشری. تو بیت بازی ہوتی تھی. تو پہلے دن میں گیا تو ہمارے ساتھ مفتی صاحب بیت بازی کرا رہے تھے، حسن صاحب. تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. پھر دوسری جمعرات بھی گیا تو پھر کچھ اشعار کہے. تیسری اور چوتھی جمعرات کو میں نے کہہ دیا میں حضرت یہ سب ایک طرف میں اکیلا. اور ایسا ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاتا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ مرتبہ جو ہے جیت ہوتی تھی. اس میں ایسے ایسے اشعار سنا کا نشا بنوس پیشہ کے مہر و شاہ باہما شاہ بسائے گشا مواقع بشا یہ نام و نشا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے. اس میں سنائے کبھی یہ شعر؟ بات سمجھ میں. تو خیر میں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ کبھی ٹائم نہ نکلتا ہوں تو ایسے نعت منقبت بزرگوں کی جو مناقب ہیں وہ ایسے ایسے اشعار جو ہیں وہ ہمیشہ یاد کریں، اس لیے کہ اشعار سننا مصطفیٰ کی بھی سنت ہے. نعت بھی مصطفیٰ سنتے تھے، وہ صدیق اکبر کی بھی مصطفیٰ مرتبہ سنتے تھے. اوحى ما زاغ البشر وما طغى اوحى الى عبدي ما اوحى. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ نے دیدار کیا. اور کیسے دیدار کیا؟ ما كذب الفؤاد وما رأى. دل نے اسے جھٹلایا نہیں جو دیکھا. اور کس طرح دیکھا؟ قربان جائیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور کی تعریف کرتے ہوئے ما زاغ البصر وما طغى. آج ہم سورج کو دیکھیں، جب سورج 12 بجے ہو تو آنکھیں چونکیا جاتی ہیں. بولو چونکیا جاتی ہے. بڑے ایلوجن کے سامنے دیکھیں، اب اس کے سامنے تو دیکھ سکتے ہیں، مگر ایلوجن جو ہو اس کے سامنے ہم دیکھیں تو آنکھ جھپک جائے، آنکھ چونکیا جائے. اب اللہ کا جلوہ، اللہ کا جلوہ. اب اللہ فرماتا ہے سورہ نجم 27 بارے میں ما زاغ البصر وما طغى. ہاں محبوب نے اس انداز سے دیکھا، آنکھیں چونکیا ہی نہیں، آنکھ جھپکی نہیں، اس انداز سے دیکھا. ارے قربان جاؤ، دنیا میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے حضرت، پہلی مرتبہ آپ کو مزہ آئے گا اس پہ. پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ منظر ناظر کی تعریف کرنا. اس کو آسان لفظوں میں سمجھا. ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ارے یار کیا وصفہ کا حکومت تھا. دیکھنے والا ہمیشہ منظر کی تعریف کرتا ہے. بولو صحیح ہے.
منظر کبھی دیکھنے والے کی تعریف نہیں کرتا. آپ کسی بھی جگہ گئے, وہاں کا ڈیکوریشن پسند آیا, وہاں کی چیز پسند آئی, تو آپ کہتے ہیں وہاں کیا اچھا تھا, کیا جو ہے منظر تھا, کیا حسین منظر تھا. ہم تعریف کرتے ہیں منظر کی, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو حضور نے دیکھا تو اللہ اپنے حبیب کے دیکھنے کی تعریف فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ البصر وما طغى. محبوب نے دیکھا تو ایسا دیکھا. موسیٰ نے دیکھا, موسیٰ نے رب کی ذات کو نہیں دیکھا, تجلی کو وہ بھی جو ہے اس انداز سے دیکھا کہ درخت کے واسطے سے دیکھا, دور کے واسطے سے دیکھا. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے, اور حضور نے دیکھا تو ایسا دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى. نہ آنکھیں چوندیائی ہے, نہ آنکھ جھپکی ہے. اور اس آیت نے بتایا کہ یہ معراج اور یہ اللہ کا دیدار خواب میں نہیں ہے, ورنہ آپ کے چوندیانے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, آپ کے جھپکنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اور اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو فرمائی. یعنی اللہ سے ملاقات ہوئی تو کچھ باتیں بھی ہوئی ہوگی, تو اللہ فرماتا ہوئی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. باتیں ہوئی. اب یہ ہے کہ وہ بات کرنے والا جانے, بات سننے والا جانے کیا باتیں ہوئی. اس میں سے حدیثوں میں چند ہے وہ پیش کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں پیش کرنے کی. اللہ نے فرمایا سل یا محبوب کچھ مانگو, محبوب کچھ مانگو. اور ایک بات میں نے کہا کہ کئی مرتبہ کہا گیا سل, محبوب کچھ مانگو. تو حضور نے عرض کی یا رب اتخذت ابراہیم خلیلا وآتیتہ ملکا عظیما وکلمت موسیٰ تکلیما وآتیت داؤد ملکا عظیما وألنت له الحدید وسخرت له الجبال وآتیت سلیمان ملکا عظیما وسخرت له الرياح وسخرت له الجن والانس والشیاطین وآتیت ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی وعلمت عیسیٰ التوراۃ والانجیل. اے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا, عظیم بادشاہ عطا فرمائی. تو نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, داؤد علیہ السلام کو تو نے بادشاہ عطا فرمائی, انہیں لوہے کے نرم ہونے کا معجزہ عطا فرمایا, پہاڑوں کو ان کے تابع کیا. سلیمان علیہ السلام کو عظیم بادشاہ عطا فرمائی, انسان جنات سب کو ان کے تابع کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے جو ہے توریت و انجیل کا علم عطا فرمایا. اب ادھر خاموش. اب اللہ فرماتا ہے ہاں اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک خلیلا وحبیبا وهو مطلوب فی التوراۃ حبیب اللہ. ہاں پیارے, میں نے ابراہیم کو خلیل تو بنایا ہے, مگر آپ کو خلیل بھی بنایا ہے اور حبیب بھی بنایا ہے. توریت جب میں نے پہلی کتاب نازل کی ہے اس میں آپ کا لقب میں نے حبیب اللہ رکھا ہے. کہتا سبحان اللہ. وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك فلا اذكر في موضع حتى ذكرت معي. اور اے پیارے, میں نے تمہارے سینے کو کشادہ کیا, میں نے جو ہے تمہارے پیٹ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا, میں نے تمہارے ذکر کو ایسا بلند کیا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا. سب سے بولو جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا. رفعنا لك ذکرک میں جو ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں فرمایا ہاں پیارے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ایسا ملایا کہ من ذکرک ذکرنی, من ذکرک ذکرنی. اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ایسا ملا دیا ہے یعنی جس نے آپ کو یاد کر لیا اس نے مجھے یاد کر لیا, جس نے آپ کو یاد کر لیا اس نے مجھے یاد کر لیا. اب توجہ دے, من ذکرنی فقط ذکرک نہیں فرمایا, جس نے مجھے یاد کر لیا اس نے آپ کو یاد کر لیا. یہ نہیں فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس نے آپ کو یاد کیا, جس نے یا اللہ کیا تو دونوں کا ذکر کرنے والا نہیں ہے, مگر پیارے جس نے ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہہ دیا اس نے آپ کو بھی یاد کر لیا, مجھے بھی یاد کر لیا. ہاں واللہ ذکر حق نہیں کچھ شکل کی ہے, ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو, واللہ ذکر حق نہیں کچھ شکل کی ہے. وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا. میں نے سارے لوگوں کے
کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرماتا ہے، زور سے کہہ رہے ہیں وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ أُمَّةً وَسَطًا وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ خَيْرَ أُمَّةٍ وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا يَجُوزُ لَهُ خُطْبَةٌ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّكَ عَبْدِي وَرَسُولِي وَجَعَلْتُ مِنْ أُمَّتِكَ أَقْوَامًا أُنَاجِلُهُمْ الصُّدُورَ۔ پیارے، میں نے آپ کو جو امت عطا فرمائی وہ افضل امت عطا فرمائی، خیر امت عطا فرمائی۔ آپ کی وہ امت جو آنے میں سب سے پیچھے ہے، جانے میں جنت میں سب سے پہلے ہے، اور آپ کی امت کے لیے میں نے خطبہ میں لازم کر دیا۔ آپ کی امت کو خطبہ اس وقت تک جائز نہیں جب تک اپنے خطبے میں یہ شہادت نہ دے دے کہ انک عبدی و رسولی، ہاں آپ ہی میرے بندے ہیں، آپ ہی جو ہے میرے رسول ہیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ و رسول، یہ جب تک نہ کہہ دے تب تک خطبہ مکمل ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا میں نے آپ کی امت میں سے چند لوگ ایسے چن لیے جن کے سینے میں قرآن ہو۔ زور سے کہہ دو، میں نے کہا تھا کوئی خوبی ہے، کوئی خوبی ہے، کون سی خوبی ہے؟ آج بھی ہمارا چیلنج ہے، جتنے بھی عیسائی یہودی ہیں، کوئی ایک آیت توریت کی، انجیل کی، زبور کی ایسے پڑھ دے جیسے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت نازل ہوئی تھی، کوئی بھی یہودی ایک آیت ویسے پڑھ کے سنا دے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ پڑھتے تھے، یا داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے؟ نہیں، بڑے سے بڑے فران سے لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ، کوئی بھی بڑے سے بڑا پادری پڑھ نہیں سکتا، مگر یہ اس امت کی خوبی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اس کے 60 سال کے بعد انجیل بدل دی گئی۔ کتنے سال کے بعد؟ 60 سال۔ آج حضور کی وصال کو 1400 سال سے اوپر ہوئے، مگر قرآن کا ایک نقطہ نہیں بدلا ہے۔ پوری توریت کے 4 حافظ دنیا میں ہوئے ہیں، یہاں ہر مجلس میں 40 سے زیادہ حافظ قرآن نظر آتے ہیں۔ ہاں انہیں جو ہے میں نے قرآن کے حفظ کی طاقت عطا فرمائی، اور اس کو میں تھوڑا شارٹ کر دیتا ہوں۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا محمد حل ہمک ان جعلتک آخر النبیین، پیارے تمہیں کوئی افسوس تو نہیں ہے نا کہ میں نے تمہیں سب سے آخر میں بھیجا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کی اپنے محبوب سے جو محبت ہے، پہلے جا میں پہلے ہو جاتا تو میری تقریب پہلے ہو جاتی تو میرا نمبر پہلے آ جاتا، پہلے نہیں ہوتا ہے تو پیارے تم سب سے اخیر میں تمہیں بھیجا گیا۔ حل غموں کا اس کو حضرت نے نقل کیا ہے تجلیل یقین میں، حل غموں کا ان جعلتک آخر النبیین، کیا سارے نبیوں میں سب سے اخیر میں بھیجا اس کا کوئی افسوس ہے؟ وہ تو لا یا رب، حضور فرماتے ہیں مجھے کوئی افسوس نہیں۔ حل غموں امتی ان جعلتم آخر الامم، کہ آپ کی امت کو کوئی افسوس ہے کہ سب سے آخر میں انہیں بھیجا؟ وہ تو لایا رب ہے، میں نے عرض کی نہیں رکھتی، میری امت کو بھی کوئی افسوس نہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے اخبر امت، اپنی امت کو جو ہے خبر دینا کہ ان جعلتم آخر الامم لافضل الامم عندهم ولا افضل عند الامم، اپنی امت کو خبر دے دینا سب سے آخر میں کیوں بھیجا ہے، کیا اس میں حکمت ہے، کیا راز ہے؟ اس لیے کہ ساری امت آپ کی امت کے سامنے رسوا ہو، مگر آپ کی امت کی خبریں میں نے کسی کو نہیں دی ہے، آپ کی امت کسی کے سامنے رسوا نہ ہو، اس لیے میں نے سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ استاد سمجھ فرماتے ہیں آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے، وہ کب چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو؟ بھائی اس کو سمجھو، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کتنا ستایا، صحیح ہے؟ ہم پڑھتے ہیں کہ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو کتنا ستایا، نوح علیہ السلام جو ہے 1000 سال سے زیادہ رہے مگر اس کے باوجود 80 سے زیادہ 25 لاکھ میں سے 80 سے زیادہ ایمان نہیں لائے۔ ہم سب پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ان پر یہ عذاب آیا، ان پر یہ عذاب آیا۔ تو توریت میں بھی ہمارا ذکر ہے، انجیل میں بھی ہمارا ذکر ہے، زبور میں بھی ہمارا ذکر ہے، مگر اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ خالی نیاز کھائیں گے نماز نہیں پڑھیں گے۔
اس میں تو ہماری تعریف ہی تعریف ہے، اس میں تو ہمارے لیے تعریف ہی تعریف ہے، ہمارا ذکر ہی اچھے ہی سے ذکر ہے۔ ہاں میں نے جس طریقے سے انبیاء و مرسلین کو میں نے فرائض و نوافل دیے، زبور میں ہے اللہ فرماتا میں نے اس امت کو بھی ایسے ہی فرائض و نوافل عطا فرمایا۔ اس طریقے سے ہمارے تذکرے ہیں، تو اب ہم پر بھی ضروری ہے نا کہ ہم بھی اس کی لاج رکھیں۔ میں نے جمعہ میں کہا تھا حضور نے ہر جگہ ہمیں یاد کیا، تو ہم بھی 5 وقتہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ سن لو حضور نے سب کچھ دیکھا، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، فرمایا اطلعت فی الجنت اکثر اہلها الفقراء، میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا تو اس میں زیادہ تر غریب ہی تھے۔ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ، اور میں نے جہنم میں جھانک کے دیکھا تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو ناشکری کیا کرتی تھیں۔ یکفرن والی پھر دوسری جو ہے روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں یکفرن باللہ، کہ اللہ کی ناشکری کرتی یہ عورتیں؟ نہیں، یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان، وَإِنْ أَحْسَنْتَ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا فقالت ما رأيت منك خيرا قط۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں زیادہ تر جہنم میں ہیں، وہ ناشکری کرتی ہیں، اللہ کی ناشکری نہیں، اپنے شوہر کی، اپنے ہسبینڈ کی ناشکری کرتی ہیں، ان کے جو ہے احسان کو نہیں مانتی۔ تم پوری زندگی، حضور فرماتے ہیں وَإِنْ أَحْسَنْتَ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، اگر تم پوری زندگی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایک دن تم سے کوئی کمی رہ جائے، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، کوئی کمی ایک دن رہ جائے تو کہتی ہیں مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، میں نے تو اس گھر میں کبھی بھلائی دیکھی نہیں، میری تو زندگی ہمیشہ ایسی بولو ہے کہ نہیں ہے۔ اور ایک جملہ تو آپ نے بھی سنا تھا، سنا ہوگا، میں نے بھی، میں کہہ دیتا ہوں آپ نہیں کہتے ہو، وہ یہ ہے میری بھی اس گھر میں چلتی نہیں، ہاں یا نا؟ صحیح ہے، اللہ جانتا ہے کس کی چلتی ہے، اللہ جانتا ہے۔ اب میری جگہ تیری یہ سمجھ میں نہیں آتا، مگر یہ حدیث میں اور یہ سنا دینا میری طرف سے عورتوں کو کہ جب عورت کہتی ہے ماں بھائی تو منکا خیرا قط فقط حبط عملها، جب عورت کہتی ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں تم سے بھلائی نہیں دیکھی، نبی فرماتے ہیں اس کی نماز روزے سب گئے، اس لیے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کا شکریہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ پھر حضور کہتے ہیں ثم اتى على قوم ترسق رؤوسهم كما يرسق الرؤوس بالسقف كلما رزقت عادت كما كانت لا يفتر عنه من ذلك شيء۔ حضور فرماتے ہیں پھر ہمارا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر بڑے پتھر سے توڑے جاتے تھے، سر ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھر ویسے ہو جاتے، پھر توڑے جاتے۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء الذین تتساقل رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت میں سے جن کے سر فرض نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے، جو نماز پڑھنے کو بوجھ سمجھتے تھے، کل قیامت میں ان کے سر جو ہے ایسے توڑے جائیں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں ثم اتى على قوم على اقبالهم رقاع وعلى ادبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الابل والغنم ويقولون صريح الزقوم ورصف جهنم وحجارتها۔ حضور فرماتے ہیں ایسے لوگوں پہ ہمارا گزر ہوا جن کی شرمگاہ کے آگے پچھڑے چیچڑے تھے اور وہ گڑ بکریوں کی طرح جو ہے ادھر ادھر چل رہے تھے، اور کیا کھا رہے تھے؟ وہ کھا رہے تھے جہنم کے کڑوے پھل، دھوہر اور گرم گرم پتھر کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء جبریل، جبریل یہ کون ہے؟ کہا ہؤلاء الذین لا یؤتون صدقات اموالهم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتے۔ ثم اتى على قوم بين ايديهم لحم نزيع في قدور ولحم اخر ني قذر خبيث فيقولون الني ويدعون النزيح الطيب۔ حضور فرماتے ہیں پھر ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے سامنے 2 ہانڈی تھی، ایک ہانڈی میں خوشبودار بھنا ہوا پکا ہوا حلال گوشت رکھا تھا، اور دوسری ہانڈی میں سڑا ہوا بدبودار کچا گوشت رکھا ہوا تھا، تو وہ کچا سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے، اور حلال گوشت کو جو پاکیزہ تھا بھنا ہوا تھا چھوڑ رہے۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء جبریل،
یہ کچا سڑا ہوا بدبودار گوشت کھانے والے کون ہیں؟ کہا ھذا رجل من امتی عنده المرأة الحلال الطیب ثم اتى امرأة خبيثة فيميتها حتى يصبح۔ اے رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس کے پاس حلال اور پاکیزہ بیوی تھی، پھر بھی وہ حرام عورت کے پاس جاتا اور اسی کے پاس رات گزارتا، صبح تک رہتا۔ یہ زناکاری اور بدکاری کرنے والے مرد اور یا عورت ان کی سزا۔ ثم اتى على قوم تخرج ألسنتهم وشفاهم بمقارس من حديد كلما قرصت عادت كما كانت لا يفتر عنه من ذلك شيء۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایسی قوم کے پاس ہوا کہ جو اپنے ہونٹ اور اپنی زبان کو کینچیوں سے کاٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ ھذا خطباء امتی خطباء الفتنہ یقولون ما لا يفعلون۔ یہ آپ کی امت کی وہ تقریر کرنے والے ہیں جن کی تقریر سے فتنے ہوتے ہیں، اور یہ بے عمل بھی تھے۔ یہ تقریر بھی آسان نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول نے ما خطب خطیب خطبۃ الا سائل ماذا اراد بها۔ جو بھی خطیب، جو بھی مقرر تقریر کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس سے تیرا مقصد کیا تھا؟ نعرے لگوانے، واہ واہ کرانا، یا پھر اسلام؟ کہ ہماری بھی پوچھ تاچھ ہوگی، ہمیں بھی اللہ پوچھے گا کہ خالی ہاتھ چمانے حضرت حضور کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ تو کچھ کڑوی باتیں ہم کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں بھی پوچھ تاچھ ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو اپنی تقریر سے یاد رکھیں سارا معاملہ اسی سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا الا ان خیر الخیر خیار العلماء الا ان شر الشر شرار العلماء۔ نبی نے فرمایا مشکا شریف میں ہے، سن لو پورے میں پورے بدترین بھی عالم ہے اور اچھے میں اچھے بہترین بھی عالم ہے۔ عالم کشتی کا کیپٹن ہے، اگر وہ ڈوبے گا تو سب کو ڈبائے گا، وہ تیرے گا تو سب کو تیرائے گا۔ اب جس کشتی میں بیٹھے ہو دیکھ لو پہلے کیپٹن کون ہے، زور سے کہہ دو کیپٹن کون ہے۔ اگر کیپٹن یہاں نبی کی میلاد منوا رہا ہوگا، کیپٹن یہاں پر نبی کی معراج منوا رہا ہوگا، نبی کے مقام کو بتاتا ہوگا، تو یہی مقام بتانا کل مقام والے کام آئیں گے۔ تو کیپٹن یہاں حرام کرتا ہوگا تو آج اندھیرا ہوگا تو کل بھی اندھیرا ہی ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ تو کیپٹن کو بھی دھیان میں رکھے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے کیپٹن کوئی امپیٹھی دربھنگی نانو کی بھی تھانوی نہیں ہے، ہمارے کیپٹن غوث جیلانی ہے، غریب نواز ہے، ہمارے کیپٹن جو ہے مخدوم سبلا ہے، ہمارے کیپٹن اعلیٰ حضرت ہیں، ہر عاشق رسول ہمارا کیپٹن ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آخری ثم اتى على قوم، پھر ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا بطونهم كالبيوت في الحياة ترى خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء آكلة الربا۔ تو پھر ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے پیٹ یہ کمرے کی طرح ایک بڑے بڑے کمرے کی طرح پیٹ تھے، اندر سانپ لوٹ رہے تھے اور باہر سے سانپ دکھتے تھے۔ حضور فرماتے میں نے پوچھا ہے جبریل یہ بڑے کمرے کی طرح پیٹ والے اور اندر سانپ یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت میں جو بیاج خور تھے، بیاج خوری کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ثم اتى على قوم لهم اسوار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، پھر ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے لوہے کے ناخن تھے اور وہ اپنے سینے کو اپنے چہرے کو نوچتے تھے۔ میں نے پوچھا من هؤلاء جبریل یہ کون ہے؟ هؤلاء يأكلون لحم الناس ويقعون في اعراضهم، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی جو ہے بے عزتی کرتے تھے، یعنی یہ غیبت کرتے تھے، غیبت خور تھے، حسد خور تھے، یہ ان کا جو ہے عذاب ہے۔ یہ نور من آیات اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں دکھائیں، ہمارے نبی دیکھ کیا ہے، ذرا ذرا سے کہہ دو ہمارا جو علم ہے وہ علم الیقین ہے اور نبی کا جو علم ہے وہ عین الیقین ہے۔ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا اللہ ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا محمد رسول اللہ کی زبان۔ کہا ڈاکٹر صاحب عقلی دلیل مانتا ہوں، عقلی دلیل۔ کہا جب دیکھنے والا معراج کی رات دیکھ کے آیا ہے تو عقلی دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ زور سے کہہ دو اتنا سب حضور نے دیکھا، اتنا دیکھا، بیان کرتے ہوئے مجھے تقریباً جو ہے 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا، پھر بھی آدھے سے زیادہ بلکہ زیادہ سے زیادہ بیان چھوٹ
چھوٹ گیا ہے، مگر پھر بھی اتنا ٹائم لگا۔ اور حضور جب معراج سے واپس آئے تو حضرت ام ہانی کے گھر جو وضو کر کے گئے تھے نا، وہ پانی بھی ابھی بہ رہا تھا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ تاش گئے اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آن حضرت فرماتے ہیں خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تر کے آ لیے تھے۔ اتنی جلدی گزر گئے اور آئے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہر سال میں سمجھاتا ہوں کہ بس آسان ہے آج یہ اس میں سمجھنا۔ یہ گھڑی ہے، اس میں سے اگر میں سیل نکال دوں اور 1 گھنٹے کے بعد ڈالوں تو 10:15 بجے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ وہی ہوگا نا، 11:15 بجے ہوں گے۔ پتا چلا کہ گھڑی جو ہے مہنگی ہو یا سستی ہو، اس میں جان سیل ہے۔ سیل ڈالو تو گھڑی کا نظام چلے، سیل نکالو تو گھڑی کا نظام رک جائے۔ اس وقت معراج کی رات چاند بھی رک گیا، سورج بھی رک گیا، پانی بھی بہنے سے رک گیا، اس لیے کہ معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جان ایمان بھی ہے اور جان جہان بھی ہے، پوری کائنات کی جان ہے، جب معراج کی رات نبی نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے جب جان کو اپنے پاس بلا لیا تو سورج بھی رک گیا، چاند بھی رک گیا، پانی بھی بہنے سے رک گیا، اور جب جان دنیا میں واپس آئی ہے تو دنیا کا نظام چلنے لگا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔